الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور اس دین میں خوشی غمی کے ہر طرح کے احکامات اور ہر طرح کے حالات کے لیے مستقل احکامات دیے گئے ہیں. پکا بند کر دیں. اور ایک مسلمان کے لیے، اسلام قبول کرنے والے کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہو، کسی حالت میں بھی اپنے دین کے احکامات سے روگردانی نہ کرے. اسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، بلکہ اپنی ہر خوشی ہر غم کے اندر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر چلنے کی کوشش کرے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر اور شان نزول کچھ یوں ہے کہ مکے کا ایک سردار تھا نضر بن حارث. جب نبی علیہ السلام قرآن کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے اور دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو یہ نضر بن حارث جو تھا، یہ نبی علیہ السلام کی دعوت میں، تبلیغ میں خلل پیدا ہوتا، رکاوٹ بنتا تھا. اور اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں ملک فارس سے، ایران سے، روم سے کچھ ناچنے گانے والی لونڈیاں لے کر آؤں اور یہاں پر نبی علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں ان کا ناچ گانا لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کی توجہ ہٹ جائے.
چنانچہ وہ وہاں سے لونڈیاں لاتا، فاحشہ عورتیں لاتا، اور وہ آ کر نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے توجہ ہٹاتی۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، بیہودہ باتوں کو، لا یعنی باتوں کو مول لیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کا مذاق بنائیں۔ اس واسطے وہ لہو الحدیث کو پسند کرتے ہیں۔ لہو الحدیث یہ عام ہے، اس کے اندر ہر غلط کام، ہر غلط محفل، غلط مجلس، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہر بیہودہ کام۔ مفسرین فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد ہر وہ کام جو انسان کو دین سے غافل کر دے۔ کس سے غافل کر دے؟ دین سے جو کام انسان کو غافل کر دے، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ میچ ہو، چاہے وہ جلوس ہو، جلسہ ہو، چاہے وہ کوئی تقریب ہو، اجتماع ہو، جو بھی ہو، ہر وہ کام جو دین سے انسان کو غافل کر دے وہ لہو الحدیث کہلاتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ اس کام کو پسند کرتے ہیں، لہو الحدیث کو پسند کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام اور پھر تابعین بھی وہ فرماتے ہیں اس لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، ناچ گانا ہے۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں، فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان کو خطاب ہے کہ تو جس کی طاقت رکھتا ہے، جتنوں کی طاقت رکھتا ہے، اپنی آواز کے ذریعے ان کو بہکا لے، اپنی آواز کے ذریعے۔ اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز بے حیائی، بیہودہ باتیں، گانا بجانا، یہ شیطان کی آواز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو بہکا لے جتنی تو طاقت رکھتا ہے۔ تو شیطان گانے بجانے سے بہکاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے منع فرما دیا شیطان کی پیروی سے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ فرمایا ایک مقام پہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور دوسرے مقام پہ منع بھی فرمایا کہ شیطان سے بچنا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے خطوط کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ فرمایا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان اسے بے حیائی اور منکر باتوں کا حکم دے گا۔ اس لیے فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر عمل نہ کرنا، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔
اور ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النجم کے اندر افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ تعجب کرتے ہیں؟ تعجب کی باتوں میں سے ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، مذاق بنا کر ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گانا گاتے ہو تم، سامدون۔ یہ سامدون حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نداء الصمودی هو الغنا فی لغت الحجر، قبیلہ جو ہجر ہے اس کی زبان میں سمود گانے کو کہتے ہیں، گانا بجانا۔ تو فرمایا یہ شیطانی کام، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے گانا بجانا۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس کی حرمت بیان فرمائی، جس طرح کہ ابھی آپ نے سنی، وہ نضر بن حارث جس کی اللہ نے یہاں پر خباثت اور برائی بیان فرمائی، اس کا کام بھی یہی تھا، گانے بجانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کے مقابلے میں لونڈیاں لا کر گانا جو ہے وہ ان سے نکلوا کر تو لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اور اللہ نے اس کو بےہودہ لفظ سے تعبیر کیا ہے، یہ بےہودہ کام ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی اس کی حرمت آئی ہے، احادیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حرمت بیان فرمائی۔ اور گانے بجانے کی یہ ساز باجا جس کے اندر آج ہمارا معاشرہ پھنس چکا ہے، اور اسی سے پھر مخلوط نظام پیدا ہوتا ہے، جہاں پر پھر گانے بجانے کی تقریبات ہوتی ہیں، مرد عورت مل جل کر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تمام چیزیں اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں تقریبات کے اندر، اجتماعات کے اندر۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی اس کی ممانعت آئی ہے اور حرمت بیان کی۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں کچھ گروہ اٹھیں گے، میری امت میں کچھ جماعتیں اٹھیں گی، زناکاری اور ساز باجے کو حلال سمجھیں گی۔ زناکاری اور ساز باجے کو، ساز ہی ہوتا ہے نا، گانا جہاں وہ ہو رہا ہوتا ہے ساز ہی ہے نا، باجے باجے جو آج کل 14 اگست آ رہی ہے نا، یہ باجے ہی ہیں سارے، یہ سارے شیطانی آلات ہیں۔ آگے چل کر حدیث سے میں اس کی جو ہے وضاحت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں ان کے خلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا ایسی جماعتیں اٹھیں گی، زناکاری کو، ساز باجے کو حلال سمجھیں گی، اور پہاڑ کے دامن کے اندر وہ رہائش پذیر ہوں گے، پہاڑ کے دامن میں اپنا انہوں نے بسیرا کیا ہوگا، رہتے ہوں گے۔ فرمایا ان کے پاس شام کے وقت وہ مویشیوں کو چرا کر اپنے رہائش گاہ پر واپس لائیں گے، ان کے پاس ایک محتاج آئے گا، مانگنے والا آئے گا، ضرورت مند آئے گا، اپنی حاجت پیش کرے گا، تو وہ جواب میں کہیں گے کل آنا ہمارے پاس، کل آنا، کل آپ کی حاجت پوری کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شام تک ان پر اللہ کا عذاب نمودار ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ پہاڑ گرے گا اور پہاڑ کے نیچے آ کر یہ کچل دیے جائیں گے۔ یہی جو زناکاری اور ساز باجے کو حلال سمجھیں گے ان پر جو ہے وہ عذاب آئے گا، اور باقی لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی، بندروں اور خنزیروں میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ کتنی بڑی سزا اور کتنی سخت وعید گانا بجانے ہیں یہ باجے ان لوگوں کے لیے۔
اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت کے لوگ دھنس جائیں گے، زمین کے اندر دب جائیں گے، دھنسا دیے جائیں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا وہ کلمہ گو ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، پھر یہ ان پر عذاب کیوں آئے گا، یہ نوبت کیوں آ جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، ریشم پہننے لگیں گے لوگ، اس وقت یہ اللہ کے عذابات نمودار ہوں گے۔ گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور لوگ ریشم کا کپڑا پہننے لگ جائیں گے مرد۔ اس وقت فرمایا یہ عذابات اللہ کے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گانا بجانے کی حرمت، ساز گانا آج تو مسلمانوں کی غذا بن چکا ہے نا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پہلے گانا چلا دیتے ہیں، سارے رستے وہ گانا چلتا رہتا ہے، پھر اسی موج مستی کے اندر وہ گانے کا نشہ جب سوار ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، حادثہ ہو جاتا، وہیں پر دم توڑ دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہی لوگ جو ہے وہ گانا سنتے ہی بیدار ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جس حالت میں بندہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جو قیامت کے دن بھی گانا سنتے جو ہے وہ اٹھایا جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا۔ تو گانا غذا بن چکا ہے آج کل نوجوانوں کی، دکانوں پہ بیٹھے ہیں تب بھی گانا چلایا ہوا ہے، گاڑی میں ہیں تب بھی گانا، رات کو سوتے ہیں تو کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانا سنتے سوتے ہیں۔ گانا نہ سنے تو سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، تلاوت کو، قرآن مجید کو اپنی غذا بنانا تھا مسلمانوں نے۔ گانا بجانا یہ تو کفار کا کام تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں گانا بجایا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں نے یہ کام سنبھال لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بستی سے گزر رہے ہیں اور اس بستی سے گانا بجانے کی آواز آئی، ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور خادم بھی ہیں حضرت نافع۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر گانے کی آواز پڑتی ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، دباتے ہیں زور سے تاکہ اپنے کانوں میں گانے کی آواز نہ جائے۔ تھوڑا آگے چل کر حضرت نافع سے پوچھتے ہیں نافع ابھی گانے کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا حضرت آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں، جب بستی سے دور ہوئے پھر پوچھتے ہیں نافع آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے گزرتے جہاں سے گانے کی آواز آتی تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے تاکہ گانے کی آواز کانوں کے اندر نہ جائے۔ اور آج اسی نبی کا امتی گانے کو اپنی غذا بنا کر بیٹھا ہے اور شوق سے گانے سنتا ہے۔ کوئی ولیمہ، کوئی نکاح، کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی جہاں پر گانا نہ ہو۔ گانے لگے ہوئے ہیں، ڈیک بڑے بڑے، آواز بلند ہے، جو نہیں سننا چاہتے انہیں بھی زبردستی سنایا جا رہا ہے، گاڑیوں پہ اونچی اونچی آواز سے لگائے ہوئے ہیں، غذا بنا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساز اور باجے کی کمائی سے منع کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شیطانی آلات ہے نا،
बेहुदा काम है ना, साज और बाजे। अभी 14 अगस्त तो दूर है, पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं, दुकानों पे सज गए हैं, बाजे भी, साज भी, हर चीज़। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी कमाई से मना किया करते थे, क्योंकि ये हराम कमाई है। साज और बाजों की कमाई हराम है, और यहाँ पर शौक़ से दुकानें सजाई जाती हैं, बेचे जाते हैं। कौन से काम शुरू कर दिए मुसलमानों ने, जिससे अल्लाह के नबी मना फरमाते हैं वो ये काम करते हैं। शैतान की पैरवी है ना, शैतान के नक्श कदम पर चलना है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो जो सही मुसलमान होगा ना, जिसके दिल में इस्लाम का ज़र्रा बराबर भी कुछ हिस्सा मौजूद होगा, वो इंशाअल्लाह इस दफ़ा बाजों की तरफ नहीं जाएगा। वो अपनी कमाई और अपने पेट के अंदर हलाल का लुक़मा भेजेगा, हराम का लुक़मा नहीं। जिसके दिल में इस्लाम होगा, ईमान की कोई रत्ती होगी। पिछले जुम्मे पे मैंने मुस्तकिल यही मौजू बयान किया है कि हलाल कमाई का कितना फ़ायदा है और हराम कमाई का कितना नुकसान है। इसलिए अपनी औलादों को भी हलाल कमाई खिलाएं ताकि वो फर्मा बरदार रहें। तो फरमाया कि ये साज और बाजे, इस तरह के जो आलात हैं गाना बजाने के, ये सारे इसकी कमाई से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान फरमाया, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा गया है और मुझे हुक्म मिला है कि मैं इन साज और बाजों को तोड़ूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अज़ान मशरू हुई ना, अज़ान इससे पहले जब नमाज का हुक्म आ गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि नमाज के लिए अब लोगों को कैसे बुलाएं। तो सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने कहा आग जलाएं पहाड़ी पे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इससे मजूसियों की मुशाबत होगी, ये काम ठीक नहीं है, ये मजूसियों का काम है। किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह जो है वो यहूदी जो हैं वो अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं, कोई बाजा बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये यहूदियों का काम है। बाजे बजाना किसका काम है? किसी ने कहा वो कोई घंटी बजा दी जाए। फरमाया नहीं, ये भी शैतानी आलात हैं, ईसाइयों का काम है, हम ये नहीं करेंगे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम परेशान कि अज़ान के लिए किस तरह बुलाया जाए। सहाबा की ड्यूटी लगाई, आप ऊंची ऊंची आवाज़ में निदा करना और लोगों को बुलाना, आ जाओ नमाज की तरफ। अज़ान मशरू नहीं हुई थी। फिर एक सहाबी थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी इतने परेशान हैं, अज़ान के लिए कोई चीज़ जो है वो मशरू समझ नहीं आ रही, किस तरीके से बुलाया जाए नमाज के लिए। तो वो सोए, अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आया और ख्वाब के अंदर एक इंसान मिला, उसने बाजा उठाया हुआ है, सब्ज़ कपड़े पहने हुए हैं, वो चक्कर लगा रहा है दाएं पर हैं, उनकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इनकी जो है वो आँख खुलती है, ये उसे कहते हैं ये बाजा, ये जो तूने बड़ा उठाया हुआ है आला, ये मुझे दे दो। क्या करना है आपने? हम जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हैं तो लोगों को नमाज के लिए इसके ज़रिए बुलाएंगे। उसने कहा मैं इससे अच्छे कलिमात ना आपको बताऊं। फिर उस इंसान जो है वो इंसान ने, जो इंसानी शक्ल में था लेकिन हकीकत में वो फरिश्ता था, हैं, उसने फिर अज़ान सिखलाई। तो वो सहाबी जब बेदार हुए, दौड़ते दौड़ते आए नबी अलैहिस्सलाम के पास। फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, उसमें ये मैंने कलिमात सीखे, सारे कलिमात सुना दिए। कुछ ही देर गुजरी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला दौड़ते आए और चादर पीछे घिसट रही है, ज़मीन पे लग रही है। दौड़ते दौड़ते आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने भी ये ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी फरमाया ये ख्वाब सच और हक़ है, आज के बाद यही अज़ान के कलिमात मशरू हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो अज़ान दी जाएगी। हज़रत बिलाल की ड्यूटी लग, तो बाजे की तरफ नबी अलैहिस्सलाम नहीं गए, हालांकि इतनी मजबूरी भी थी। साहबा ने मशवरा दिया कि ये बड़ा जो है वो आला बाजा, इसके ज़रिए जो है वो लोगों को बुला लिया जाए। फरमाया नहीं, ये शैतानी काम है। और आज किसी मजबूरी के बग़ैर बाजे जो है वो मुसलमान उठाए फिरते हैं।
جس سے نبی علیہ السلام کو نفرت تھی. فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا اس کو توڑوں، ایسے آلات کو توڑنے کے لیے مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، اس لیے میرے دوستو ان چیزوں سے بچا جائے. ہاں جی. اور پھر سزا سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو گانا سنتے ہیں شوق سے، ایسی بیہودہ کام سننے کے لیے شوق رکھتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. جو لوگ گانے سنتے ہیں، یہاں پر تو ہمارے حکمران بھی اس چیز سے خوش ہوتے ہیں. کسی جو ہے وہ چیز کا آغاز تقریب ہے، افتتاحی تقریب ہو نا، تو وہاں پر کنجریاں بلائی جاتی ہیں اور ان سے گانے بجوائے جاتے ہیں اور وہ گاتی ہیں، ناچتی ہیں، اور یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں بیٹھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے منڈی کو ہی دیکھ لو، زیادہ دور نہ جاؤ، اپنے ضلع کو دیکھ لو، یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے. کنجریاں بلائی جاتی ہیں اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تقریب کا آغاز تلاوت سے ہوتا ہے اور اختتام ناچ گانے پہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے کانوں میں اللہ قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ڈالیں گے. تھوڑی سی گرمائش برداشت نہیں ہوتی، شیشہ ڈلوا لیں گے. ہاں اسی طرح یہ گھنٹیاں ہو گئیں، جھانجھن وغیرہ ہو گئے ہیں جو عورتیں پاؤں میں ڈال کر ناچتی ہیں، جس سے آوازیں آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گلوکار ہوں، گانے بجانے والے ہوں، اگر وہ بندہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو. تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں فوجی بینڈ بنا کر. یہ سارے گلوکار نہیں ہیں جس نے یہ رکھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھو اگر وہ مر جائے تو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات آخری حدیث میں ذکر کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی اس وقت ان پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کے عذابات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. فرمایا ان میں سے پہلا کام جب لوگ مال غنیمت اس کے حقدار کو دینا چھوڑ دیں گے. جب جہاد ہوتا ہے نا تو جہاد کے بعد جب کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، یہ اس کے حقدار کو نہیں دیں گے. فرمایا اللہ کی طرف سے عذاب اور مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا کام فرمایا جب امانتیں ہڑپ کر لی جائیں گی، امانتیں ہڑپ کر لی جائیں گی، امانتوں کا خیال نہیں ہوگا، امانتوں میں خیانتیں ہوں گی. تیسرے نمبر پر فرمایا جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا. اور آج ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے بوجھ جو ہے وہ یہ بات سمجھی جاتی. اسی طرح فرمایا جب خاوند بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑے چہرے اندر اندر سے مسکرا رہے ہیں، سارے نو پتہ ہے نا. جب خاوند بیوی کی باتوں کو ماننے لگ جائیں گے اور حکمرانی عورت کی ہوگی گھر میں، اس وقت فرمایا اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی حالت بن چکی ہے. اسی طرح فرمایا جب بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے گا، بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے گا. میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے ماں کو گالیاں نکالتے، وہ نماز کا حکم دیتی ہے، کہتی ہے جا کر نماز پڑھو، یہ آگے سے گالیاں نکالتے ہیں، تو جاتے نہیں کی ہے، تجھے کیا ہے، میں پڑھ لوں گا. وہ کوئی تجھ پر ظلم تو نہیں کر رہی، وہ تیری خیر خواہی کر رہی ہے نا، تیرا فائدہ سوچ رہی ہے. نماز پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ آگے سے اسے نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح فرمایا جب
دوست سے نیک سلوک ہوگا اور باپ سے جفا سے انسان پیش آئے گا. دوستوں کو اچھا سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ دوست غلطی کیوں نہ ہو، ان سے محبت ہوگی، لیکن باپ سے جفا کش ہو جائے گا، باپ سے دوری اختیار کر لے گا. فرمایا اس وقت اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا جب لوگ مسجدوں میں زور زور سے بولیں گے، جب لوگ مسجدوں میں زور زور سے بولیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. تو آج بتائیں لوگ مسجدوں میں زور زور سے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ خصوصاً مسجدوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہیں انہیں اس چیز کا خیال نہیں آتا، وہ بھی لگے ہوتے ہیں جناب زور زور سے ایک دوسرے کو جناب فلاں تو ایسا ہے تو ایسا ہے، خیال نہیں نہ کرتے. فرمایا اس وقت اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. ہماری انتظامیہ محسوس نہ کرے، میں مشترکہ یہ بات کہہ رہا ہوں، تمام مسجدوں میں یہی حال بن چکا ہے. ہاں جی، اگر یہاں پر یہ کمزوری ہے تو پھر دور کرنی چاہیے، پھر دور کرنی چاہیے نا. فرمایا اسی طرح اللہ کے ان باتوں میں سے ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے فرمان میں سے یہ بات نقل فرمایا کمینہ اور کوئی بدماش لوگ سربراہ بن جائے گا، حکمران ایسے لوگ بن جائیں گے، اس وقت پھر اللہ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ کسی شر پسند سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے، یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس کا شر ہمیں نقصان نہ پہنچائے. وہ لوگ اس کی عزت کریں گے، اسے عزت دیں گے. فرمایا اس وقت اللہ کی طرف سے مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. میرے دوستو یہ میں باتیں جو بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور آج دیکھیں اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی؟ اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ رہے ہیں. اسی طرح فرمایا شراب عام ہو جائے گی، انہی میں سے ایک بات شراب عام ہو جائے گی، لوگ ریشم پہننا شروع کر دیں گے. اسی طرح فرمایا مغنیات عام ہو جائیں گی، گانا گانے والی عام ہو جائیں گی. اس وقت اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، گانا گانے والی عام ہو جائیں گی. آج ہمارا ٹی وی ٹیلی ویژن کوئی چینل ایسا نہیں ہوتا جہاں پر گانا گانے والی نہ، شوق سے لوگ سنتے بھی ہیں اور اس کو ٹھیک سمجھ کر سنتے ہیں، اس کو حلال سمجھ کر سنتے ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے اللہ کے نبی کا فرمان ذکر کیا اور اسے شوق بناتے ہیں اپنا، جتنے یہ ڈرامے بن رہے ہیں. اسی طرح فرمایا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ باجوں کی کثرت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ باجے بجانے والے جن سے آوازیں نکلتی ہیں. ابھی دیکھنا اگست شروع ہو گیا ہے، ہر طرف یہی نظر آئیں گے. فرمایا اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب اور مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے دوستو ان سے خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیے. اگر وہ کہتے بھی ہیں تب بھی نہ لے کے دیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. وہ پھر بڑے ہو کر، اب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے یہ باجے بجائے جاتے ہیں، 14 اگست جو ہے وہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا. آپ تاریخ پڑھیں کہ جس دن پاکستان کو آزاد کروایا گیا تھا اس دن باجے نہیں بجائے گئے تھے، اس دن خون بہایا گیا تھا. اس دن مسلمانوں کا خون بہا ہے، اور آج انہیں خراج تحسین پر پیش کرنے کے لیے ہم باجوں سے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں کریں جن کی وجہ سے یہ ہمیں ملک پاکستان ملا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی. لیکن آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ نیچے دبا دیا اور یہود و نصارہ کا طور طریق جو ہے وہ اوپر لے آئے. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ جس حقیقت پر یہ پاکستان بنا تھا وہ حقیقت سامنے آئے، وہ تھا لا الہ الا اللہ. اسی طرح فرمایا
اور بھی جو ہے وہ آنے والے لوگ پہلو پر تان کریں گے، تان و تشنیع کریں گے، ان کی غیبتیں بیان کریں گے۔ بہرحال یہ باتیں نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو میرے دوستو، گانا بجانے، ان باتوں سے، بیہودہ کاموں سے بچنا چاہیے، یہ سارے حرام کام ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔